عزیزم طلباء و طلبات، میں جماعت ہفتوں میں آج آپ کو ایک نئے سبق سے متعارف کر رہی ہوں۔ امید رکھتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت صفائی کے ساتھ کام شروع کریں گے۔ ہم اپنے نئے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے زکوٰۃ، فضیلت اور معاشرتی اہمیت۔ زکوٰۃ کے معنی و مفہوم، سب سے پہلے ہم اس سے آشنائی حاصل کریں گے۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں، لغوی معنی ہے پاک ہونا اور بڑھنا۔ اصطلاح میں زکوٰۃ کے معنی ہے حلال کی کمائی میں سے قانون اسلام کے مطابق ایک مقررہ شرح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جس صاحب استطاعت شخص کے جمع کیے ہوئے مال پر پورا ایک سال گزر جائے اور وہ شخص صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس 7.5 یعنی 7.5 7.5 تولے سونا یا 52 تولے یعنی 52.5 یعنی 52.5 چاندی ہو، یا اتنی ہی مالیت کا سامان تجارت ہو، تو اس شخص پر سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ مال کا 40واں حصہ ہے یعنی 2.5%۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال پاک ہو جاتا ہے اور اس میں بڑی برکت آ جاتی ہے۔ مصارف زکوٰۃ، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی السبیل اللہ وابن السبیل، جس کا تعلق سورہ توبہ سے آیت نمبر 20 سے ہے، جس کا ترجمہ ہے بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ تو صرف ان کے لیے جو فقیر، مسکین اور کارکنان صدقات ہیں اور جن کی دلداری منظور ہے، اور غلاموں کو آزاد کرانے اور مقروضوں کا مقروض یعنی قرضدار، مقروضوں کا قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کی مدد کرنے میں۔ زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت، قرآن پاک میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ایک بار ذکر آیا ہے، اور دونوں عبادات میں نماز و زکوٰۃ کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے اور اس کا ادا نہ کرنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، جو سورہ بقرہ آیت نمبر 43 سے ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ مال و دولت دراصل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ کی رقم مستحق افراد کو ادا کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بھی ہے۔ زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے؟ زکوٰۃ کی فضیلت ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ شخص قیامت کے دن کامیاب و کامران ہوگا، اور ادا نہ کرنے والا شخص سخت عذاب کا مستحق ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے شخص کو اطمینان اور سکون قلب نصیب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت کیا ہے؟ تو بچوں، زکوٰۃ دین اسلام میں ایک بہترین معاشی اور معاشرتی نظام ہے۔ اس نظام کی بدولت ہی معاشرے میں خوشحالی اور فارغ البالی پیدا ہوتی ہے۔ صاحب استطاعت لوگوں کے دلوں میں غریبوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ، محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ زکوٰۃ کے نظام سے معاشرے میں ایک ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے اور معاشرے سے غربت و افلاس ختم ہو جاتا ہے۔ محتاج، مسکین اور دولت سے محروم لوگوں کے دلوں میں احساس محرومی ختم ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے تمام افراد ایک دوسرے کو عزت و احترام سے دیکھتے ہیں اور ان کی باہمی نفرت و حقارت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک قومی فلاح ریاست میں وجود میں آتی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنی کاپیز کھولیں گے، بہت صفائی کے ساتھ 3 سے 4 لائنوں میں ہیڈنگ ڈالیں گے، زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت، اور اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ ڈال کے جب سبق کا سوال و جواب کا شروعات کرنی ہے۔ ہیڈنگ ڈال کے اس پہ لکھیں گے آپ یک لفظی جوابات۔ پہلا سوال لکھیں گے، زکوٰۃ کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہے اس کا عربی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جس کے معنی ہے پاک ہونا یا بڑھنا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کیسا ہو جاتا ہے؟ تو آپ اس کا جواب لکھیں گے پاک۔ اگلا سوال ہے، کس صورت میں نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم آیا ہے؟ تو آپ جواب لکھیں گے سورہ بقرہ
اگلا سوال ہے اسلام کا بہترین معاشرتی نظام کس وجہ سے قائم ہے؟ تو آپ نے جواب لکھنا ہے زکوٰۃ سے۔ اگلا سوال ہے زکوٰۃ کی بدولت معاشرے میں کن چیزوں کا خاتمہ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے غربت اور افلاس۔ اگلا سوال ہے قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر کتنی مرتبہ کیا گیا ہے؟ آپ لکھیں گے تقریباً 32 مرتبہ۔ اگلا سوال ہے زکوٰۃ میں سونے کا نصاب کتنا ہے؟ تو لکھیں گے 7.5 تولہ، 7.5 جسے انگلش میں کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے زکوٰۃ میں چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ تو آپ لکھیں گے 52.5 تولہ یعنی 52.5۔ زکوٰۃ کس بیماری کا علاج کرتی ہے؟ جواب ہے اس کا روحانی۔ اگلا سوال ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کتنے سال بعد واجب ہوتی ہے؟ آپ نے لکھنا ہے 1 سال بعد۔ اگلا سوال ہے زکوٰۃ مال کے کتنے حصے پر دی جاتی ہے؟ جس کا جواب ہے 40واں حصہ۔ اس کے بعد آپ نے وہیں سے مفصل سوالات کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، اگر آپ کی کاپی پہ جگہ ہے اس پیج پر، ورنہ نئے پیج پر مفصل سوالات کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ پہلا سوال لکھیں گے نوٹ تحریر کریں اور لکھیں گے زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت۔ پھر آپ لکھیں گے زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت، اس کا جواب لکھیں گے۔ سوال کا جواب ختم ہونے کے بعد مختصر سوالات کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور پہلا سوال لکھیں گے زکوٰۃ کے معنی و مفہوم تحریر کریں، اور اس پہ جواب کی ہیڈنگ ڈال کے آپ نے لکھنا ہے زکوٰۃ کے معنی و مفہوم۔ پھر اگلا سوال ہے مصارف زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں۔ مصارف زکوٰۃ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اس سوال کا جواب لکھیں گے آپ لوگ۔ اگلا سوال ہے زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں؟ پھر وہ سوال کا جواب لکھیں گے۔ پھر اگلا سوال ہے سوال نمبر 4 زکوٰۃ کے کوئی 3 فوائد تحریر کریں۔ فوائد کی ہیڈنگ ڈال کے اس کے 3 فوائد آپ نے لکھنے ہیں۔ اگلا سوال ہے زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت مختصراً بیان کریں۔ ہیڈنگ ڈالیں گے زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت، جو آپ نے مختصراً تحریر کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے خالی جگہ پور کریں ہیڈنگ ڈال کے، کتاب میں موجود صفحہ نمبر 18-19 پر ہے، وہ آپ نے کتاب سے کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔